محترم بزرگوں اور بھائیوں، ہمارے لیے سب سے بڑی نصیحت موت ہے، اور آج بہت ہی زیادہ موت سے ہم غافل نظر آتے ہیں، جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کا انتقال تقریباً روزانہ ہو رہا ہے، کسی نہ کسی کی موت روزانہ ہو رہی ہے۔ اور آج اور پہلے میں فرق یہ ہے کہ پہلے کسی کا انتقال ہوتا تھا یا کسی کی موت ہوتی تھی تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا، بہت خاص لوگوں کا انتقال ہوتا تھا تو خاص لوگوں کو پتہ چلتا تھا، یعنی ان کے عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو پتہ چلتا تھا، گھر والوں کو۔ لیکن یہ انٹرنیٹ ہے، سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ ہے، موبائل ہے، آج کے اس ماحول میں دنیا کے کسی بھی کونے میں جہاں بھی جو بھی مر رہا ہے، جس کا بھی انتقال ہو رہا ہے، اس کی خبر فوراً چاروں طرف پھیل جاتی ہے، اور ہم موبائل کے ذریعے سے جان جاتے ہیں کہ آج فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، فلاں صاحب اس طرح سے ان کا انتقال ہوا۔ تو اس طرح سے موتیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، اس تدریج اور اس کثرت کے ساتھ انتقال ہو رہا ہے۔ خوف کھانے کے بجائے، ڈرنے کے بجائے، اس کی تیاری کرنے کی بجائے، موت کا خاتمہ یعنی حسن خاتمہ کیسے ہو، اچھی موت کیسے ہو، اچھی موت کی تیاری کرنے کے بجائے دن بدن ہم بہت ہی زیادہ بیزار نظر آتے ہیں اور بہت ہی زیادہ غافل ہوتے جا رہے ہیں۔ کوئی خوف ہی نہیں ہے موت کا، جبکہ ایسی چیز ہے موت کہ کسی کو بھی اس کا انکار نہیں ہے۔ وہ موت ایسی چیز ہے کہ اس کا منکر دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، اور ہر ایک کو پتا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا، سب کو مرنا ہے۔ پھر بھی اس کا خوف ہمارے دل و دماغ میں ختم ہو گیا، کوئی خوف ہی نہیں ہے، ڈر ہی نہیں ہے کہ مرنا ہے ہمیں۔ یہ جو کچھ ہمارے سامنے ہے، ہمارے پاس ہے، جس کے ہم مالک ہیں، یہ سب کچھ چھوٹ جائے گا، یہ سب کچھ رہ جائے گا، اور مر کر کے ہمیں دوسرے جہان میں، دوسری دنیا میں، عالم برزخ میں پہنچنا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ اینما تکونوا، کہ تمہیں موت آئے گی، تم کہیں بھی رہو، اینما تکونوا، کہیں بھی رہو، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعے میں جا کر کے بیٹھ جاؤ، ہر اعتبار سے حفاظت کے لیے جو تمہارے لیے تدبیریں ہو سکتی ہیں، وہ ساری تدبیریں اپنا لو کہ ہمیں اب نہیں موت آئے گی، ہم موت سے بچ جائیں گے، نہیں مریں گے۔ جو تمام طرح کی حفاظت کی جو تمہارے ذہن، دل و دماغ میں جو تدبیریں آئیں، وہ تدبیریں اپنا لو۔ قرآن کہہ رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر بھی موت آئے گی، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعے کے اندر بھی جا کر کے بیٹھ جاؤ، پھر بھی موت آئے گی، مرنا ہے۔ ایک صاحب کا واقعہ ہے کہ ٹرین میں جا رہے تھے، سفر کر رہے تھے ٹرین میں، اپنے ساتھ کتا لیے ہوئے تھے۔ حضرت تھانوی بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حکیم الامت ان کا لقب تھا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھائی صاحب، آپ مسلمان ہیں اور اپنے ساتھ میں کتا لیے ہوئے ہیں، یہ ہر دم اپنے ہی ساتھ رکھتے ہیں کیا کتا کو؟ مطلب سفر بھی کر رہے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، پھر بھی آپ کے ساتھ یہ کتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں، یہ کتا جو ہے سیکورٹی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، حفاظت کے لیے رکھے۔ کس سے حفاظت کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے رکھے ہیں کتے کو
کہ آپ ही लोग उलमा बयान करते हो हदीस में है कि जहां कुत्ता होता है वहां फरिश्ते नहीं आते हैं, तो हम ये रख रहे हैं इसलिए ताकि मौत का फरिश्ता आ ही ना पाए, और जब वो मौत का फरिश्ता आएगा नहीं तो हम मरेंगे नहीं, मौत नहीं आएगी। तो हजरत हकीमुल उम्मत थे, उन्होंने जवाब दिया ऐसा है कि बच नहीं पाओगे, कुरान की बहुत सी आयतें हैं, मौत से कोई बच नहीं पाएगा। वो ऐसा होगा कि जब तुम्हारे मरने का वक्त होगा तो पहले कुत्ते की जान निकालने के लिए कुत्ते वाला फरिश्ता आएगा। भाई जानवरों की भी तो मौत होती है, तो जानवर की जो जान निकालने वाले वो अलग फरिश्ते हैं। जानवरों का फरिश्ता आएगा, वो फरिश्ता जानवर यानी कुत्ते को मारेगा, फिर तुम्हें मारेगा, बच नहीं पाएगा कोई, कितनी भी कोई तदबीरें कर ले। इतने बड़े बड़े डॉक्टर गुजरे हैं, आज तो और ज्यादा बड़े बड़े डॉक्टरों का एक दौर आ गया है, मेडिकल बहुत उरूज पर है इस वक्त, इतनी जबरदस्त तरीके का इलाज निकाला गया, ढूंढा गया, डॉक्टर लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मौत से नहीं बचा पाते हैं, मौत से नहीं बचा पा रहे हैं डॉक्टर। हर एतबार से, हर हीला, हर तदबीरें, हर नुस्खा, हर इलाज, हर एतबार से दवाइयां चलाते हैं और इलाज करते हैं, लेकिन मौत जब आनी होती है तो आ जाती है, मरीज मर जाता है, पेशेंट मर जाता है, बचा नहीं पाता है कोई डॉक्टर। बल्कि डॉक्टरों को देखा गया है कि बड़े बड़े डॉक्टरों को खुद उसी में मौत आ गई, बड़े बड़े जो इस हार्ट के बहुत बड़े डॉक्टर और बड़ी बीमारियों के जो बहुत स्पेशलिस्ट माने जाते थे डॉक्टर, पता चला उसी बीमारी में उनका भी इंतकाल हुआ। ये अल्लाह का ये निज़ाम इलाही, निज़ाम कुदरत अजीब व गरीब है कि तुम नहीं बचा पाओगे, बल्कि तुम्हारी भी मौत उसी में आएगी, उसी बीमारी में, उसी मरज में आएगी। डॉक्टर भी ऐसे ही मरज में मर जाते हैं, उनका भी इंतकाल हो जाता है। किताबों में लिखा है कि मौत का वक्त भी मुतय्यन है और मौत की कैफियत भी तय है, किस अंदाज से मौत आएगी और मौत कहां आएगी ये भी तय है। जहां मौत आनी होगी वहां उसको पहुंचना ही होगा, किसी भी तरह से वो उस जगह वो पहुंच जाएगा और वहां मौत उसकी आ जाएगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वाकया है कि उनके पास एक आदमी एक बैठा हुआ था, मलकुल मौत का गुजर हुआ तो वो सलाम करने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास हाजिर हुए, लेकिन उस आदमी को बड़ी हैरत की निगाहों से देखा। वो आदमी डर गया कि ये अजीब व गरीब आदमी, वो जो फरिश्ते थे वो तो आदमी की शक्ल में आए थे, तो वो डर गया कि ये हमें क्यों इतने गौर से देख रहा है ये आदमी। उनके जाने के बाद वो आदमी कहने लगा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि ऐसा है कि मुझे मेरे दिल में पता नहीं कैसी वो गरीब खौफ तारी है, आप हवा को हुक्म दीजिए कि फला जजीरे में हमें वो पहुंचा दे, वहां हमें सुकून मिलेगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया, चूंकि हवाओं पर भी हुकूमत थी, हवा को हुक्म दिया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और हवा उस आदमी को उड़ा करके ले जा करके हजारों किलोमीटर दूर जहां वो चाहता था उस जगह हवा ने उसको उतार दिया। कुछ दिनों के बाद फिर से मलकुल मौत से मुलाकात हुई हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। पैगंबरों के पास फरिश्ते हर किस्म के आते रहते हैं, मुलाकात उनकी होती है, ये पैगंबरों का ये मकाम हासिल होता है अल्लाह की तरफ से। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस दिन का माजरा सुनाया कि आपने हमारे पास एक आदमी जो बैठा हुआ था, वो आप ने अजीब व गरीब अंदाज में उसको देखा तो उसके ऊपर खौफ तारी हो गया और उसने ऐसा कहा कि हमें फला जगह पहुंचा दीजिए। हमने उसको पहुंचाया हवाओं के जरिए से, तो आपने ऐसे क्यों ताज्जुब से उसको देखा? तो मलकुल मौत ने कहा कि मुझे मेरी हैरत जो निगाहें थी, देखने का जो अंदाज था, वो इसलिए था कि अल्लाह की तरफ से मरने वालों की जो लिस्ट हमें मिली हुई थी कि फला फला टाइम में आज के दिन इतने लोगों को की जान निकालनी है, इतने लोगों को मरना है, उसमें इसका भी नाम था, ये शक्ल भी हमें बताई गई थी कि इसकी भी जान निकालनी है, और जगह बताया गया था कि फला जगह उसका इंतकाल होगा, ये तो आपके पास मौजूद है, और जगह तो कई हजार किलोमीटर दूर।
اس واقعے سے اندازہ لگا کہ کیا سسٹم بنا. حضرت سلیمان کو اس نے بتایا، خوف کو، اور ہوا کے ذریعے وہاں پہنچا اور جان وہاں اس کی نکلی، وہیں مرا. یعنی جگہ بھی طے ہے، جس کو جہاں یہاں مرنا ہوگا یہاں طے ہوگا، یہاں کے علاوہ بمبئی سعودیہ کہیں مرنا ہوگا، وہ ساری جگہیں لکھی ہوئی. سمندروں میں مرنا، بعض لوگوں کو خاک ملنی نصیب نہیں ہوتی ہے. خاک، میری تربت پہ خاک کیا ڈالو گے، پھول بھی کیا ڈالو گے، خاک بھی ڈالی نہیں جائے گی. ایک بہت بڑے جو ہے اللہ والے گزرے ہیں، ان کا واقعہ ہے اور ان کا شعر یہ ہے کہ بعض لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے سمندروں میں، سمندر والے جہاز سے سفر ہو رہا ہے، وہی انتقال ہوا، وہاں ان کو مٹی بھی نصیب نہیں ہوتی، پانی میں ڈال دیا جاتا ہے. جہاں طے ہے، جس کو جہاں مرنا ہے وہ وہی مرے گا. اور جس انداز سے یہ بھی لکھا ہوا ہے کتابوں میں، اسی انداز سے اس کی موت آئے گی. جس اعتبار سے مرض الموت، بیماری سے مرے گا، ایکسیڈنٹ سے مرے گا، زہر سے مرے گا، آتم ہتیا کرے گا، خودکشی کرے گا، کس طریقے سے اس کی موت آئے گی یہ سب طے ہے. ایک واقعہ ہے کہ ایک جو ہے آدمی مزدور تھا، گھر بنا رہا تھا. کوئی سامان لینے کے لیے گیا، جو ہے روڈ کراس کر رہا تھا. اب جیسے روڈ کراس کر رہا تھا، ایک تیز رفتار گاڑی آئی، ایکسیڈنٹ زبردست طریقے سے ہوا، لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اس کو گرا، لڑی گاڑی، لیکن کھڑا ہو گیا، ایک دم کھڑا ہو گیا، ٹھیک ٹھاک، کچھ نہیں ہوا، نہ اس کی موت ہوئی، نہ کہیں اس کو جسم پہ کوئی نشان آیا، بالکل صحیح سلامت. اب اس کے جو ساتھ میں اور کام کرنے والے لیبر تھے، جو مزدور تھے، بڑے خوش ہوئے، یار تم بچ گئے، اتنا بھیانک ایکسیڈنٹ ہوا، ہم تو سمجھے کہ اب گئے، تمہارا وقت پورا ہو چکا، لیکن تم بچ گئے. بڑی حیرت سے لوگوں کو ہوئی اور خوشی بھی ہوئی. کہنے لگے تمہیں زندگی دوبارہ زندگی تمہیں نصیب ہوئی ہے، ایسا کرو اس خوشی میں کچھ ہم لوگوں کو کھلاؤ، تمہیں دوبارہ زندگی مل گئی، اتنے بھیانک ایکسیڈنٹ میں بھی تم بچ گئے. وہ آدمی گیا، اچھا ٹھیک ہے، جاتے ہیں، جو ہے مٹھائی لے آتے ہیں. مٹھائی لانے کے لیے وہ اوپر چڑھا ہوا تھا، تعمیر کا کام ہو رہا تھا، تیسرے فلور پہ یا چوتھے فلور پہ تھا وہ کام. وہ نیچے جانے کے لیے جو ہے کہ جا کر کے مٹھائی لائیں، کھلا سکتے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مٹھائی کھلا دو. تو نیچے اترنے لگا، تو پیر اس کا پھسلا اور گرا دھام سے، وہیں اس کی موت ہو گئی. ایکسیڈنٹ سے نہیں لکھا تھا کہ اس کی موت ہوگی، گر کر کے مرنے کے اس کا طے تھا کہ یہ گر کر کے مرے گا، اس کی موت اس طرح سے ہوگی. یہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سب کچھ طے ہے، کس طریقے سے کسی کی موت آئے گی، اسی اعتبار سے اس کی موت آئے گی. موت سے ڈرنے والے عام طور سے 3 طرح کے لوگ ہیں، 4 طرح کے لوگ ہیں، کتابوں میں لکھا ہے. موت سے ڈرنے والے ایک ایسے لوگ ہیں، ایک بڑا طبقہ ایسے لوگوں کا ہے جو بے پناہ موت سے ڈرتے ہیں، موت سے خوف کھاتے ہیں. وہ مجرموں کا ٹولہ ہے، گنہگاروں کا، پاپیوں کا ٹولہ ہے، جو کبھی خدا کا نام نہیں لیتے ہیں، جو کبھی آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جو بد ایمان ہیں، جو بد عقیدہ ہیں، ان کا آخرت پر کوئی ایمان، ان کے لیے بابر باعث کوش کے عالم دوبارہ نیست کا ماحول ہے کہ وہ یہی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں. اور کہا گیا دنیا سجن المومن وجنت الکافر، حدیث میں ہے کہ یہ ایمان والوں کے لیے، مومنوں کے لیے قید خانہ ہے زندگی، یہ دنیا کی جو زندگی ہے، اور کافروں کے لیے جو عقیدہ نہیں رکھتے ہیں آخرت کا، موت کا، ان کے لیے یہی جنت ہے. تو یہی سب کچھ، اسی زندگی کو جو سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے، جتنا چاہیں عیش کر لیں، انجوائے کر لیں، گھوم ٹہل لیں، کھا پی لیں، ان کے لیے موت سب سے زیادہ بھیانک چیز ہوتی ہے. سب سے زیادہ موت سے خوف کھاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ مر جائیں گے، سب ختم. ایسے لوگ موت سے بہت ڈرتے ہیں. اور دوسرا جو طبقہ ہے وہ ایمان والوں کا ہے، ہم جیسے لوگوں کا ہے، کہ گناہ بھی کرتے ہیں اور نیکی بھی کرتے ہیں، اچھا کام بھی کرتے ہیں، برا کام بھی کرتے ہیں، لیکن ایک کام نہیں کرتے، توبہ نہیں کرتے ہیں، وہ کام چھوڑتے نہیں ہیں کہ یہ غلط ہے، جانتے ہیں گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ معصیت ہے،
اس سے گناہ ہوگا, اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی, لیکن پھر بھی کر ڈالتے ہیں, معلوم ہوتے ہوئے بھی کرتے ہیں. موت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمیں مرنا بھی ہے, آخرت کا بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہاں آخرت کا بھی ایک ماحول ہوگا, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہوگا اور جزا اور سزا کا ماحول ہوگا, وہاں اچھے لوگوں کو اچھا انعام ملے گا, برے لوگوں کو ان کے اعتبار سے سزا ملے گی. اس کا حشر اور نشر اور جنت اور دوزخ کا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی غلط کام کرتے ہیں, برائیاں کرتے ہیں, بے حیائیاں ہوتی ہیں اور تمام برائیاں ہیں, لیکن توبہ نہیں کرتے اور اس کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو یہ دوسرا جو طبقہ ہے, یہ طبقہ بھی موت سے خوف کھاتا ہے, موت سے ڈرتا ہے. ارے مر گئے, پھر تو قبر ہی سے جو ہے سزا کا آغاز ہو جائے گا, جہنم میں جلنا پڑے گا, کیونکہ ابھی توبہ تو کیے نہیں ہے, اس کام کو تو چھوڑے نہیں ہیں, کسی کی حق تلفی کیے ہیں, کسی کا حق مارے ہیں, کسی کی زمین اور جائیداد ہڑپ کیے ہیں, تو اس کو تو بھی لوٹائے نہیں ہیں, اور اس سے جا کر کے معافی تلافی نہیں کیے ہیں. کہیں مر گئے تو پھر جانتے ہیں کہ مریں گے تو ہوگا, ضرور ہوگا. من یعمل سوءا یجز بہ, اگر کوئی ذرہ برابر بھی بدعملی کرے گا, گناہ کرے گا, قرآن کہہ رہا, اللہ فرما رہا ہے من یعمل سوءا یجز بہ, اس کا بدلہ اس کو مل کر کے رہے گا مرنے کے بعد. تو اس لیے خوف کھاتے ہیں موت سے کہ مریں گے تو پکڑ ہماری ہو جائے گی, اللہ کی ہماری گرفت ہو جائے گی, اور اللہ کی پکڑ جانتے ہیں ان بطش ربک لشدید کی, اپنے آپ کے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے. واللہ عزیز ذو انتقام, اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفت بھی ہے کہ اللہ انتقام لینا جانتے ہیں. تو دوسرا طبقہ اس وجہ سے بھی موت سے خوف کھاتا ہے. ضرورت یہ ہے کہ ہم توبہ کر لیں, سچے دل سے معافی مانگ لیں, موت کا خوف دل سے نکال دیں. مرنے کا خوف خود ہی نکل جائے گا اگر ہم سچے دل سے توبہ کر لیں, راہ راست پر آ جائیں, سیدھے راستے پر چلنے لگے, برائیوں اور بے حیائیوں کو چھوڑ دیں اور نیکوکاری والی زندگی گزارنے لگے, تو یہ موت کا خوف دل سے خود ہی نکل جائے گا. اور تیسرا طبقہ ہے کہ ایسے لوگ موت کی چاہت رکھتے ہیں, موت کی خواہش رکھتے ہیں, موت کی تمنا نہیں کرتے ہیں, کیونکہ حدیث میں منع ہے کہ کوئی موت کی تمنا نہ کرے. تو ایسے لوگ موت کی تمنا تو نہیں کرتے ہیں, موت کی دعا تو نہیں کرتے ہیں, لیکن دل میں خواہش ہوتی ہے. وہ اللہ والے ہیں, ولی جو اہل اللہ ہیں, جو نیک ہیں, بزرگ ہیں, جن کا نفس مطمئنہ ہو چکا ہے, بالکل گناہوں کی برائی, گناہوں کی جو ہے نفرت ان کے اندر بیٹھ چکی ہے, وہ ہر بدعملی سے مکمل چھوڑ چکے ہیں, دور ہو چکے ہیں, ہمیشہ اچھا کام ہی کرتے ہیں, اچھی بات ہی کرتے ہیں, اچھا ہی سوچتے ہیں, خیر خواہی ہی کا جذبہ ان کے اندر بھرا ہے. ایسے لوگوں میں خواہش ہوتی ہے, ایسے لوگوں کے دل و دماغ میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ کب یہ معصیت والی زندگی, کب یہ گناہوں والی زندگی, کب یہ دنیاوی خرافات سے چھٹکارا ملے اور اللہ سے جس کا نام لیتے ہیں, جس کے سامنے سر جھکاتے ہیں, جس کے سامنے سر رکھ دیتے ہیں, اس خدا سے کم ملاقات ہو جائے. ایسے لوگوں کے دل میں ایک تڑپ ہوتی ہے. ولیوں کی یہ زندگی ایسے ہوتی ہے جو اللہ کے ولی گزرے ہیں. چوتھا طبقہ مجذوبوں کا ہوتا ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ کچھ ایسے بھی اللہ والے گزرے ہیں, مجذوب قسم کے بزرگ گزرے ہیں کہ وہ اللہ کی رضا پر راضی ہے. اللہ جس حال میں رکھے, چاہے دنیا میں رکھے, چاہے موت دے دے, مرنے کے بعد کی دنیا میں پہنچائے, اللہ جہاں جس حال میں اللہ ہم سے راضی ہو, ہم بھی اسی پر راضی ہیں. اللہ کے ہر فیصلے پر ہم راضی ہیں. یہ چوتھا طبقہ سب سے اعلیٰ طبقہ ہوتا ہے. موت کا تو منظر یہ ہوگا. مسند ابو یعلا موصلی کی ایک روایت ہے, لمبی روایت ہے. اس حدیث میں تو فرمایا گیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ بھی نہیں بچے گا, ہر چیز, کل نفس ذائقۃ الموت, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر کوئی مر جائے گا, یہاں تک کہ کتنے کروڑ اربوں خربوں جو فرشتے ہیں, ان فرشتوں کو بھی موت آئے گی, وہ سب بھی مر جائیں گے.
اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو بلائیں گے اور جانتے ہوئے بھی پوچھیں گے بتاؤ کوئی بچا ہے؟ تو بتایا جائے گا یا الہ العالمین آپ کے عرش اٹھانے والے فرشتے بچے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ان کی بھی جان نکال لی جائے۔ عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی مر جائیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ملک الموت سے پوچھیں گے اب کون بچا ہے؟ تو فرشتہ عرض کرے گا یا الہ العالمین میں بچا ہوں اور آپ بچے ہیں اور آپ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کام کے لیے تمہیں ہم نے پیدا کیا تھا اس کام کو تم نے بخوبی انجام دیا، اب تمہاری بھی ضرورت نہیں ہے، تمہاری بھی موت آئے گی اور ملک الموت کی بھی موت آ جائے گی۔ موت ایک چیز ہے لیکن موت کا جو ڈپارٹ ہے جس کے سربراہ ہیں حضرت اسرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جن کو موت کہتے ہیں، ملک الموت، موت کے ڈپارٹ کے جو سربراہ ہیں ان کی بھی موت آ جائے گی، کوئی بچے گا ہی نہیں صرف خدا کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اس وقت کتابوں میں لکھا ہے کہ حاوی ہوگا اور یہ زمین آسمان پہاڑوں کو چٹائی جیسے لپیٹی جاتی ہے ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے اس کو لپیٹیں گے، سمیٹ دیں گے اور اس جلال اور غیظ و غضب میں اللہ تبارک و تعالیٰ آواز لگائیں گے لمن الملک اليوم، حدیث میں ہے یہ اللہ کی آواز ہوگی لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ سب تو مرے پڑے ہیں، نہ فرشتے، نہ کیڑے مکوڑے، نہ نباتات، نہ جمادات، نہ حیوانات، نہ انسان، نہ جنات، کوئی زندہ ہے ہی نہیں، صرف خدا کی ذات زندہ ہے جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اللہ فرمائیں گے آج کس کی حکومت ہے؟ کوئی بتائے تو جواب تو دے۔ بہت اپنی حکومت پر، منصب پر، عہدہ پر، کرسی پر، اپنے نسل پر، اپنے جو ہے قومیت پر، اپنے برادریوں پر، اپنے تمام طرح پر ناز و نخرہ کرتے تھے اور فخر کرتے تھے، گھمنڈ کرتے تھے، غرور کرتے تھے۔ آج کوئی بتائے کہ لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ آج ان تمام چیزوں پر کس کا حکم چل رہا ہے؟ ان تمام چیزوں کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ آواز ہوگی لیکن کوئی جواب دینے کے لیے زندہ نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، آج اللہ کی حکومت ہے، اس اللہ کی حکومت ہے جو زبردست قہار ہے، غالب ہے۔ موت کے سلسلے میں ہے کہ یہ سب سے بڑی نصیحت ہے۔ اگر قبرستان میں جانے کی جو حدیث ہے مقصد یہی ہے کہ قبرستان جایا کرو تاکہ تمہیں اپنی موت یاد آئے۔ قبرستان جانے کے بعد ہم نصیحتیں دیکھ سکتے ہیں، یہ وعظ، یہ تقریر، یہ خطاب، یہ بیان سب فیل ہے، اس کی کوئی وقات حیثیت نہیں، کچھ اثر نہیں ہوتا ہے، سننے والا سنانے والا کچھ بھی عمل نہیں۔ لیکن سب سے بڑی نصیحت دنیا کے ہر انسان کے لیے موت ہے، موت ہی ہے۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ہی مقصد بیان فرمایا ہے کہ میری موت کا مقصد یہ ہے کہ اگر موت نہ آتی تو انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ موت اس لیے اللہ نے بنائی ہے تاکہ ہر ایک کے ساتھ انصاف کیا جا سکے۔ جو لٹیرا ہے، جو ڈاکو ہے، جو ظالم ہے، جو زیادتی کر رہا ہے وہ زیادتی ہی کرتا چلا جائے گا اگر موت نہیں ہوتی۔ موت کو اس لیے اللہ نے بنایا ہے تاکہ سب کے ساتھ انصاف کیا جائے، جو غلط کرے گا اس کے ساتھ غلط ہوگا اور جو اچھا کرے گا اس کے ساتھ اچھا کیا جائے گا، انعام کے شکل میں اس کو سزا، اس کو جزا دیا جائے گا، اور جو غلط کر کے جائے گا اس کو سزا دی جائے گی۔ جزا اور سزا کے لیے یہ اس موت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا۔ اور دوسرے موت کا مقصد یہ لکھا ہے کہ موت اس لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بنایا، موت آتی ہے کہ دنیا میں کتنے لوگوں کی تعداد ہو جاتی، آبادی اتنی بڑھ جاتی کہ لوگوں کے لیے پھر چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، رہنا کھانا پینا مشکل ہو جاتا، بہت دقت ہوتی۔
اس لیے موت کا یہ سلسلہ ہے اللہ کی طرف سے، نظام قدرت میں سے ہر ایک کو مرنا ہے۔ موت کیوں آتی ہے؟ بہت لوگوں نے اس پہ تحقیق کیا، بہت ہی عظیم، بہت موضوع لمبا ہے، یہ بہت طویل موضوع ہے۔ کیوں موت آتی؟ بعض لوگوں نے اس کے جوابات دیے ہیں، بہت سے کئی سو جوابات دیے ہیں کہ ہر مشین فیل ہو جاتی ہے، اس کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ اس کے بعد ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی انسان کا جسم بھی ریجیکٹ ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم میں جو نسیں ہیں، جو خون ہے، جو گوشت ہے، اس کی بھی ایک لمٹ ہے، اتنے سالوں کے بعد پھر اس کو کام کرنا، یہ سب کچھ بیکار ہے۔ آخر میں جا کر کے ہر ایک حکیم اور ڈاکٹر اور بڑے بڑے جنگلی سائنسدانوں نے یہ تحقیق کر کے بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ سب اس کا مقصد نہیں ہے، یہ سب اس کی وجہ نہیں ہے مرنے کی، موت کی، کیونکہ انسان کے جسم میں، باڈی میں 5 سال کے بعد ہر چیز چینج ہو جاتا ہے، یہ خون بھی بدل جاتا ہے۔ جو انسان کے جسم میں جو مشین کی طرح یہ پورا جسم کام کر رہا ہے، کتابوں میں لکھا ہر 5 سال کے بعد چینج ہوتا رہتا ہے۔ یہ چینج نہ ہو تو آدمی اسی وجہ سے مرے، لیکن یہ وجہ نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑی وجہ قرآن ہے، سب سے بڑی وجہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ موت کو ہم نے اس لیے بنایا ہے تاکہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے، سارے لوگوں کے ساتھ انصاف ہو سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔